علماء اعظام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کی محفل ہے۔ ہر انسان کو وہ عمل کرنا چاہیے جو اس کی زندگی کے لیے بھی بہتر ہو، اس کی آخرت کے لیے بھی بہتر ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم اپنے شہر میں بیٹھ کر حضور سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ توجہ فرمانا، ہم اپنے گھر کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنی مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کے نبی سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ یقین رکھیں کہ کملی والا گنبد خضرا میں تم سے محبت کا اظہار، اور اللہ تبارک و تعالی بھی تمہارے اوپر فخر فرماتا۔ حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما تھے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کرم فرمایا کہ ہمیں دین اسلام کی نعمت بھی عطا فرمائی، اور محمد رسول اللہ جیسا رسول بھی حضور جیسا رسول بھی عطا فرمایا۔ اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ حضور نے فرمایا، اے میرے صحابہ کیا گفتگو کر رہے تھے؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اس نے ہمیں نعمت اسلام عطا فرمایا، اور ہمیں آپ جیسا نبی عطا فرمایا۔ ہم اس پہ اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا، قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ توجہ فرمانا، حضور نے فرمایا قسم دیتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں؟ صحابہ نے کہا، حضور ہم قسم دیتے ہیں، ہم اسی خاطر بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور آپ جیسا اللہ نے ہمیں رسول بخشا اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے تم پر اعتماد تھا، میں نے جو قسم لی ہے اس لیے لی ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جبریل امین ابھی ابھی میرے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر مجھے یہ خبر دی ہے، حضور آپ کے غلام میرا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ جیسا رسول ملنے پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ اللہ بھی ان لوگوں پہ فخر فرما، اللہ فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پہ فخر فرما رہا ہے کہ یہ لوگ میرے نبی کی آمد کو، اس لیے خوش نصیب ہیں آپ لوگ، آپ یہاں بیٹھ کر اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں۔ وہ عرش و فرش کا مالک فرشتوں کے سامنے تم پہ فخر فرما رہا ہے، اور تم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی لجپال ذات، میرے نبی کی لجپالی دیکھے، اگر حضور سے پتھر بھی محبت کرے میرا نبی اس سے بھی محبت کرے۔ پتھر بے جان پتھر اگر حضور سے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتا ہے، حضور اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگر کلمہ پڑھنے والا اگر حضور سے محبت کرے گا تو حضور کتنا کرے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے،
सलाम ने इरशाद फरमाया हाज़ा जबल उहद युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ये उहद पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। जो ज़ात पत्थरों को भी अपनी मोहब्बत से मालूम नहीं करती, अगर कलमे पढ़ने वाला हुजूर अलैहिस्सलाम से अपनी अकीदत का इजहार करेगा तो हुजूर उस पे कितना करम। मेरे आका, आप उलमा से यकीनन आपने हदीस सुनी होगी, बुखारी शरीफ की हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम मिंबर बनने से पहले हुजूर एक मस्जिद के सतून के साथ खड़े होकर खुतबा देते थे। खजूर का तना था, मस्जिद का सतून था, हुजूर उसके पास खड़े होकर खुतबा देते थे। एक अंसारी औरत हुजूर की गुलाम थी, उसने अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाजत फरमाएं तो मैं आपके लिए मिंबर बना लाऊं। फरमाया इन शेते, अगर चाहो तो बना लाओ। हुजूर का मिंबर आया, अपनी जगह पे रखा गया। अब जहाँ हुजूर का मिंबर मौजूद है, इसी जगह पे मिंबर रखा गया। तो हुजूर अलैहिस्सलाम जुमे का खुतबा देने के लिए मिंबर पे तशरीफ फरमा हुए, और वो खजूर का तना जो मस्जिद का सतून था वो हुजूर के करीब भी था, हुजूर की आवाज भी सुन रहा था। लेकिन सहाबा कहते हैं जब हुजूर मिंबर पे बैठे तो वो ज़ारो कतार रोने लग गए। खजूर का तना है, अरसे दराज से उसकी जड़ें कट चुकी है, अरसे दराज से पानी से रिश्ता कट चुका है, लेकिन मेरे नबी की मैयत नसीब हो जाए तो खुश्क तने को भी हयात मिल जाती है, खुश्क तने जिंदा हो जाते हैं। सलाम के सहाबा, ये बुखारी की हदीस अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर के सहाबा कहते हैं ज़ारो कतार होने लग गया। लेकिन मेरे नबी की लजपाली देखे, मेरे नबी का भी करम देखे। अगर खजूर का तना मेरे नबी के फिराक में रोए तो मेरा नबी खुतबा छोड़ देता है उसे सीने से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। खुतबा कोई आम आदमी नहीं दे रहा था, कोई आम आलिम खुतबा नहीं दे रहा था, सामीईन भी कोई आम लोग नहीं थे। मोहम्मद रसूलुल्लाह खुतबा दे रहे हैं, सहाबा सुनने वाले हैं। लेकिन मेरे नबी की शफ़क़त देखे, जो हुजूर से मोहब्बत का इजहार करता है, मेरे नबी उस पे कितना करम फरमाता है। अल्लाह के नबी ने खुतबा छोड़ दिया, सहाबा फरमाते हैं हुजूर ने उस तने पे जाके हाथ रखा तो उसने जोर से रोना तो बंद कर दिया। जिस तरह बच्चा रो रहा हो, माँ उठाकर सीने से लगाए तो उसकी आवाज बंद हो जाती है, लेकिन सिसकियां ले रहा होता है। साहबा कहते हैं इन्नुका अलीम सबिये, जिस तरह बच्चा सिसकियां लेता है वो तना हुजूर के हाथ के नीचे सिसकियां ले रहा है। मेरे आका ने फिर कितना करम फरमाया, अपने नबी से मोहब्बत किया। मेरा नबी बड़ा लजपाल है, उम्मती जहां भी हो हुजूर से मोहब्बत का इजहार करे, मेरे आका उस पे करम फरमाते, यकीन रखो करम फरमाते। एक तना जब रोया तो हुजूर ने खुतबा छोड़ दिया, हुजूर ने उस पे हाथ रखा, उसकी सिसकियां जारी थी। मेरे नबी ने, अल्लाह ने मेरे नबी को शान क्या दी थी। हुजूर ने इरशाद फरमाया दो चीजों में से एक चीज चुन ले, और से तवज्जो से सुनना। हुजूर ने फरमाया अगर तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं। हुजूर बैठे कहाँ हैं? मस्जिद नबवी में बैठे हैं। मेरे नबी की शान देखे, हुजूर ने फरमाया तू चाहे तो मैं तुझे जन्नत में लगा दूं, ताकि औलिया अल्लाह तेरा फल खाते रहे। और दूसरी रिवायत हुजूर ने इरशाद फरमाया और अगर तू चाहे तो मैं तुझे हरा कर दूं, मैं तुझे हरा कर दूं। खुश्क तना है, अस्से दराज से उसकी जड़ें कट चुकी हैं,
لیکن میرے نبی نے فرمایا تو چاہے تو میں تجھے ہرا کر دوں، میں تجھے ہرا کر دوں۔ ہرا کرنا اللہ کی شان ہے، لیکن میرے نبی کو اللہ نے یہ شان دی تھی، محبوب اگر خشک تنے پہ ہاتھ رکھے اللہ اسے بھی ہرا فرما دیتا۔ میرے نبی کو اللہ نے یہ شان دی ہے، محبوب ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، اسے ہرا کرنا میرا کام ہے۔ اللہ کے نبی نے اس پہ ہاتھ رکھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت میں لگا دے، مجھے جنت میں لگا دے۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے عرض کی حضور مجھے جنت میں لگا دے۔ ذرا اور سے جملہ سننا، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت میں لگا دوں، اگر تو چاہے تو میں تجھے ہرا کر دوں۔ میرے نبی کی شان یہ ہے، حضور اگر پتھر سے بولے تو پتھر بول پڑتا ہے، میرے آقا اگر کسی خشک تنے سے بولے تو وہ بھی بول پڑتا ہے۔ اللہ نے میرے نبی کو یہ شان دی تھی، اس لیے اپنے نبی کا میلاد منایا کریں تو اس ذوق سے منایا کریں۔ ہم حضور کی محبت، ہم ٹوٹی پوٹی محبت پیش کر رہے ہیں، میرے آقا اپنی شان کے محبت، شان کے لائق محبت کا اظہار فرمایا۔ حضور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو بچیاں حضور کی آمد پہ قصیدے پڑھ رہی ہیں، سنتے رہتے ہیں آپ علماء سے طلع البدر علینا، ہم پر 14ویں کا چاند طلوع ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ انہوں نے عرض کی حضور آپ سے محبت کا اظہار ہی تو کر رہی۔ حضور نے فرمایا تم مجھ سے محبت کرتی ہو، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور بتانا یہ چاہتے تھے امتی ایک دفعہ محبت کا اظہار کرے، کملی والا 3 مرتبہ۔ یہ حضور کی کرم نوازی ہے، اس لیے حضور سے محبت کا اظہار کیا۔ کوئی کچھ کہتا رہے، ہمارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے جب ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں۔ اور ملا علی قاری نے یہ شاید آپ نے پہلے یہ بات نہ سنی ہو، ایک تابعی ہے حضرت مجاہد، اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی شاگرد ہے۔ یہ حضور کے چچا کے بیٹے عبداللہ بن عباس قرآن کے مفسر ہیں حضرت مجاہد، اور اتنی علم کی فضیلت دیکھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمت علم عطا فرمائی تھی کہ حضرت ابو ہریرہ جیسا صحابی ان کے کپڑے درست کرواتا تھا، اگر ان کے کپڑوں پہ کوئی چیز لگ جاتی تو وہ صاف کرتے تھے، اتنا عظیم مفسر ہے۔ انہوں نے قرآن کی جو آیت ہے نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو آیت آپ سنتے رہتے ہیں، انہوں نے فرمایا ذکر اللہ سے مراد محمد مصطفیٰ کا تذکرہ اور حضور کے صحابہ کا تذکرہ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انہوں نے فرمایا کہ یہ حضور کا تذکرے سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے، حضور کے تذکرے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو قرار عطا فرماتا ہے۔ اس لیے انہوں نے فرمایا، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بڑے عظیم محدث گزرے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ یہ کیوں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر یعنی حضور کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے۔ انہوں نے فرمایا جہاں حضور کا تذکرہ کیا جائے وہاں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے تو دلوں کو اطمینان اور سکینت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اس ذوق سے حضور کا میلاد منایا کرے کہ ہم تو حقیقت میں اپنے رب کا ذکر کر رہے ہیں، حضور کا ذکر حقیقت میں رب کا ہی ذکر ہے۔ اللہ نے حضور کو شانیں دی ہے، اللہ نے حضور کو کمال بخشا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر کیا جائے تو یہ حقیقت میں اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت علامہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے صغیر کی عظیم ترین قرآن کے مفسر بھی ہے، اور ان کی سب سے بڑی شان یہ ہے وہ فرماتے ہیں کئی مسائل میں نے حضور سے خود لیے، کئی مسائل
میں نے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے خود لیے ہیں، گویا اتنی نسبت موجود تھی، اگر کوئی مشکل پیش آتی تو اپنے نبی کی طرف متوجہ ہوتے اور حضور سے مسئلہ اخذ کرتے، حضور سے مسئلہ لے لیتے۔ یہ اللہ نے شان عطا فرمائی تھی۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کی تعریف، حضور کے مناقب بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت میں شان بیان کرنا ہے، اللہ کی شان بیان کرنا ہے، کیونکہ حضور کو ساری شانیں اللہ نے عطا فرمائی۔ اس ذوق سے حضور کا میلاد منایا کریں کہ ہم جو حضور کا تذکرہ کرتے ہیں ہمارے دلوں کو سکون نصیب ہمیں تو سکون نصیب ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں 12 وفات ہوئی تھی، 12 کو وفات ہوئی تھی، چلو حضور پیدا تو ہوئے ہیں، جس دن پیدا ہوئے ہیں تمہارے نزدیک اسی دن تم منا لو، ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں۔ بات تو اتنی سی ہے۔ میں اس نے ایک آدمی کی وہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا 12 تو وفات ہوئی تھی۔ بھائی وفات اگر ہوئی تھی تمہارے نزدیک، ہمارے نزدیک تو حضور کی پیدائش ہوئی۔ اگر تاریخی کتب سیرت کی کتابیں دیکھنی ہے تو ہر سیرت نگار میں یہ لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول کو حضور کی وفات کا دن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ طرح علمی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج فرمایا اور اس دن حج جمعے کے دن تھا، آگے حضور کا ربیع الاول شریف میں حضور کا وصال ہو جاتا ہے، تو آپ مہینے 29 کے بنائے یا 30 کے بنائے، جیسے بھی بنائے، کسی صورت میں بھی 12 ربیع الاول یہ تو میں نے واضح طور پہ لکھا۔ اس لیے حضور کا میلاد حضور سے محبت کا اظہار ہے، حضور سے پیار کا اظہار ہے۔ کوئی اس کے لیے شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے جو بھی آپ کام کرتے ہیں وہ اللہ کے نبی کی تعریف کرتے ہیں، آپ جلسہ کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، کوئی حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں، یہ ساری صورتیں حضور کے میلاد کا اظہار۔ سبحان اللہ۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اپنے نبی کی شان سنے خوش ہو جائے، آپ کے دل کو انشاءاللہ سکون نصیب۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب، کوئی سائل آئے تو اسے جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کوئی بھی ہو سکتا ہے، دنیا کا سوالی بھی ہو سکتا ہے، جنت کا سوالی بھی ہو سکتا ہے، مریض شفا کا سوالی بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب جو بھی سائل آئے اسے جھڑکنا نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا تیرا کام ہے، کام کرنا میرا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ اچھا غور فرمایا، کسی نابینے کو کہا جا سکتا ہے کہ اس دیوار کو نہ دیکھ؟ جو دیکھ سکتا ہو اسی کو کہا جائے گا کہ ادھر نہ دیکھو۔ اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اسے کہا جا سکتا ہے کہ کسی سائل کو، اسے تو نہیں کہا جا سکتا کہ کسی سائل کو مت چھڑکنا۔ اللہ نے فرمایا محبوب ہم نے تمہیں ہر نعمت بے حد و بے حساب عطا فرمائی، کسی سوالی کو مت چھڑکنا، جو سائل آئے اس کا دامن مراد بھر کر واپس کر۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے پیارے حبیب ہم نے آپ کو ہر نعمت بے حد و بے حساب عطا۔ جھڑکتا وہ ہے جس کی جیب میں کچھ نہ ہو، جھڑکتا وہ ہے جو ذاتی طور پر کنجوس ہو۔ اللہ نے فرمایا محبوب کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے، جو سائل آئے اس کی مراد پورا کرنا ہے۔ میں نے تمہیں ہر نعمت بے حد و بے حساب عطا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہر نعمت بے حد و بے حساب عطا۔ حضور کے صحابہ کا عقیدہ دیکھیں، حضور کے صحابہ کا عقیدہ دیکھیں۔ حضور کے صحابہ کو جب بھی کوئی پریشانی ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں اس پہ دلیل دوں گا۔ حضور کے صحابہ کو جب کوئی دنیا کی پریشانی ہوتی، آخرت کی پریشانی ہوتی، صحابہ حضور کی بارگاہ میں۔ حضور بھی یہ
یہ نہ فرماتے کہ میرے پاس کیوں آئے ہو، رب سے مانگو یہ چیز، مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ نہیں، اللہ نے میرے نبی کو شان دی تھی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، محبوب کسی سوالی کو چھڑکنا نہیں ہے، جو آئے ہاتھ رکھنا تیرا کام ہے، کام کرنا تو میرا۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنگ بدر میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ اور فرمانا، جنگ بدر میں حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو تلوار ٹوٹ جائے تو آدمی یا تو نئی بازار سے خریدے گا یا اس کا کوئی بندوبست کرے گا، لیکن صحابی کا عقیدہ دیکھے، وہ حضور سے آ کر عرض کرتا ہے حضور میری تلوار ٹوٹ گئی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، تمہاری ٹوٹ گئی تلوار، ادھر بیٹھ جاؤ آرام کرو۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، میرے نبی کے سامنے ایک کھجور کی ٹہنی پڑی تھی، حضور نے اسے اٹھایا عکاشہ کو دیا تو اللہ نے تلوار بنا، اللہ نے تلوار بنا دی۔ اور اس تلوار کا نام صحابہ نے العون رکھا تھا کہ یہ حضور نے مدد فرمائی، حضور نے مدد فرمائی، اس کو العون کہا جاتا تھا۔ اسی تلوار کے ساتھ عکاشہ پھر لڑتے رہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ تلوار کی شکل اس چھڑی کو عطا فرما دی تھی، اس لیے اللہ نے فرمایا محبوب یہ میں نے تجھے شان بخشی ہے۔ ایک جملہ درمیان میں آپ کو سنا دوں، ایک بزرگ گزرے ہیں امام شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے۔ امام شارانی مصر کے بزرگ تھے، شافی المسلک تھے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شان بخشی ہے، میں مصر میں بیٹھے ہوئے ہاتھ لمبا کروں تو نبی کی چوکھٹ پہ پہنچا۔ تو عام آدمی کی بات نہیں کہتا، وہ فرماتے ہیں اللہ نے مجھے شان دی ہے، میں اگر مصر میں بیٹھے ہوئے اپنا ہاتھ لمبا کروں تو میرے حضور کی چوکھٹ پہ پہنچتا ہے۔ اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، میرے ملاقات کے لیے کوئی آدمی آ جائے تو میں پہلے رب سے اجازت لیتا ہوں پھر بندے سے بات کرتا ہوں۔ اگر میں حدیث پڑھ رہا ہوتا ہوں، میری ملاقات کے لیے کوئی آ جائے تو میں پہلے حضور سے اجازت لیتا ہوں پھر بندے سے گفتگو کرتا ہوں۔ اتنا عظیم آدمی امام شارانی، اس نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو جب پیدا فرمایا، آغاز فرمایا، اور اس وقت سے لے کر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک جتنے مراتب اور جتنے مناصب عالیہ اللہ نے پیدا فرمائے ہیں، اللہ نے حضور کو تو اصلاً عطا فرمائے ہیں، باقی ہر متبع کو اللہ تعالیٰ نے وراثت عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر جو بھی کسی کے پاس منصب ہے وہ حضور کے پاس اصالتاً ہے، اصل کے اعتبار سے ہے، اور اس کے پاس یہ وراثت کے طور پر ہے، حضور کی وراثت کے طور پر اس کو۔ تو حضور کے صحابہ کا عقیدہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے صحابہ جب کوئی مشکل پیش آتی، پریشانی پیش ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں حاضر۔ حضور کے صحابی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت قتادہ کی آنکھ ایک جنگ میں تیر لگا، آنکھ ضائع ہو گئی۔ حضرت قتادہ اس آنکھ کے ڈھیلے کو اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے نبی کی بارگاہ میں آج کی یا رسول اللہ آنکھ ضائع ہو گئی، لوگ کانا کہیں گے، لوگ تانا دیں گے۔ حضور نے فرمایا اگر چاہو تو اس کے بدلے میں جنت ہے، چاہو تو اس کے بدلے میں جنت تو آپ کے صدقے ملے گئے، یہ آنکھ چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں آنکھیں دینا تو میرے رب کا کام ہے، مجھ سے آنکھ مانگ رہے ہو۔ صحابہ کا یہ عقیدہ تھا، اللہ کے نبی نے اس کی تصدیق گویا فرما دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے قتادہ اگر تم آنکھ لینا چاہتا ہے، حضور نے ان کے ہاتھ سے وہ ڈھیلا اٹھایا، ان کی آنکھ میں رکھا، حضور نے اپنا لعاب دہن لگایا تو آنکھ درست بھی ہو گئی۔ میرے نبی کا معجزہ تھا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ بیرہ شریف۔ آنکھ ٹھیک ہو گئی، توجہ فرمانا، آنکھ ٹھیک ہو گئی،
پہلی آنکھ بھی اللہ نے دی اور یہ آنکھ بھی اللہ نے دی. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہمارے سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے. سبب کوئی بھی ہو سکتا، سبب کوئی بھی ہو سکتا. پہلی آنکھ اجالے میں دیکھتی تھی، اندھیرے میں نہیں دیکھتی. اسی طرح اجالے میں دیکھتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھتی. لیکن جس آنکھ کا سبب حضور کا دست اقدس بنا، اللہ نے اس آنکھ کو یہ شان دی. جس طرح وہ اندھیرے میں دیکھتی تھی اسی طرح اجالے میں بھی دیکھتی تھی. جس طرح اجالے میں دیکھتی تھی اسی طرح اندھیرے میں بھی. اور اللہ نے اس آنکھ کے اندر یہ بھی کرم فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی شان ظاہر کر دی. یہ نصیب الریاض شفا شریف کی شرح ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی اولاد کی ان کی جو آگے نسل چلی تھی، اللہ نے اس پوری نسل کی وہ آنکھ خوبصورت بنا دی. ان کی نسل یہ فخر کیا کرتی تھی کہ ہماری آنکھ یہ وہ ہے جس کا وسیلہ نبی کا ہاتھ بنا. تو حضور نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو حضور کی بارگاہ میں آتے اور اللہ کے نبی ان پہ کرم فرماتے، مشکلیں حل ہو جائے. بخاری کی حدیث ہے بڑی خوبصورت. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے مشہور صحابی ہیں اور ان کے والد حضرت عبداللہ جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے. تو کافروں نے ان کا مسئلہ کر دیا تھا، ان کی آنکھیں نکال دی تھی، ان کے کان کاٹ دیے. کافروں نے ان کا مسئلہ کر دیا. اس کو مسئلہ کہتے ہیں. جابر کہتے ہیں میں بیمار، میں پریشان رہتا تھا. ایک دن اللہ کے نبی نے کرم فرمایا. حضور نے فرمایا جابر تم کیوں پریشان رہتے ہو؟ تیرا باپ تو وہ خوش نصیب انسان ہے، جنت میں اللہ نے بالمشافہ گفتگو کی. اس سے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بالمشافہ گفتگو کی. حضور کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد نبوی میں. کہتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوں گے. میرے آقا کی شان یہ ہے کہ جنت کی باتیں جنت کی بات ضرور فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ سے گفتگو کی ہے اور بالمشافہ گفتگو کی ہے، پریشان نہ ہونا. اس جابر نے وہ فرماتے ہیں میرا باپ فوت ہو گیا تو انہوں نے قرضہ دینا تھا یہودیوں کا قرضہ دینا تھا. قرضے والے مانگنے کے لیے آ گئے. انہوں نے کہا کہ پورا قرضہ میں ادا کروں. حضرت جابر نے کہا یہ میرا باغ ہے، یہ سارا لے لو، باقی جو قرضہ بچے گا میں اگلے سال آپ کو دوں گا. انہوں نے کہا نہیں، قرضہ ہم نے سارا لینا ہے اور اسی سال لینا ہے، ابھی لے. بخاری کی حدیث ہے، یہ کوئی عام قصہ نہیں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے. حضرت جابر پریشان ہوئے تو حضور کی بارگاہ عرض کی یا رسول اللہ کرم فرمائیں، ان کو میری سفارش کر دی. میں نے انہیں کہا کہ سارے باغ کی کھجوریں لے لو اور باقی جو بچ جائے گا وہ میں بعد میں اگلے سال ادا کروں. کچھ یہودی تھے جب انہوں نے حضور کو دیکھا، حدیث میں آتا ہے انہوں نے وہ کہتے ہیں انہوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا کہ مجھے ہمیں قرضہ چاہیے، ابھی چاہیے، اسی وقت چاہیے. حضور نے فرمایا اچھا یہ اصرار کر رہے ہیں، ان کو کہو کہ کل قرضہ کل ادا. وہ جو فرمانا میرے نبی کی شان دیکھیے. حضور نے فرمایا قرضہ ان کو کہو کہ کل ادا کرو. فیصلہ ہو گیا، وہ چلے گئے. اللہ کے نبی نے حضرت جابر کو فرمایا تم ایسا کرو کہ یہ جو تمہاری مختلف قسم کی کھجوریں ہیں نا، ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ڈھیری لگا دو. قسمیں ہوتی ہے نا، قسمیں ہر ایک کی قسم علیحدہ کر دو. اور جب یہ عمل کر لینا تو حضور نے فرمایا مجھے بتانا. یہ نہیں کہا کہ تم خود ہی دعا کر دو. دعا ہر ایک کی اللہ سنتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. صحابی ہے. لیکن حضور نے فرمایا جب یہ عمل کر لینا تو مجھے بتانا. حضرت جابر نے ڈھیریاں لگا دی. حضور سے جا کر عرض کی حضور جو آپ نے حکم فرمایا وہ میں نے پورا کر دیا. حضور تشریف لائے.
حضور نے کھجوروں کی ڈھیریوں میں چکر لگایا. میرے نبی کے جہاں قدم لگتے ہیں اللہ برکتیں کرتے ہیں. جہاں حضور کے قدم لگتے ہیں وہاں ہی اللہ برکتیں پیدا کرتے ہیں. حضور نے چکر لگایا اور ایک ڈھیر کے قریب حضور تھوڑا بیٹھ گئے. حضور خود گھر تشریف لے آئے. جابر سے کہا ان قرض خواہوں کو بلاؤ اور ان کو قرضہ تول کر دیتے ہیں. جابر کہتے ہیں میں ان کو بوریوں پر کے دے رہا تھا قرضہ ادا کر. جب پورا قرضہ ادا ہو گیا میں نے جب اپنی کھجوروں کی طرف نظر کی جس ڈھیر کے پاس اللہ کے نبی بیٹھے تھے فرماتا ہے یوں لگتا تھا اس سے تو کسی نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. وہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا پھر میں نے اپنی کھجوروں کو تولا کہ کتنی بچ گئی ہیں. حالانکہ وہ پہلے قرضہ ہی نہیں ادا کر سکتی تھی. اللہ کے نبی کا کرم ہوا تو وہ قرضہ بھی ادا ہو گیا کھجوریں بچ گئی. کتنی بچ گئی وہ کہتے ہیں 17 وسق کھجوریں بچ گئی. ایک وسق 60 سا کا ہوتا ہے اور ایک سا 4 کلو کا ہوتا ہے. آپ خود اس کو ضرب دے دیں پتہ چل جائے گا میرے نبی کی کتنی خوش ہوئی. توجہ فرمانا بڑے خوش ہوئی. جاوید کھجوریں بھی بچ گئی قرضہ بھی ادا ہو گیا. دوڑ کر حضور کی بارگاہ آج کی یاسلا کتنا کرم ہو گیا. آپ کے آنے سے کتنا کرم ہو گیا. قرضہ بھی اتر گیا 17 وسق کھجوریں بچ بھی گئی. حضور نے فرمایا جاؤ یہ میری شان جا کر عمر فاروق کو. حضرت جابر کہتے ہیں میں گیا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. میں نے کہا کہ حضور نے کرم فرمایا میرا قرضہ بھی اتر گیا اور میرے کھجوریں بچ بھی گئی. حضرت عمر کا جملہ سنیں. حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے تو اس وقت سے یقین کر لیا تھا جب حضور نے فرمایا میں آؤں گا تو مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا. صحابہ کا ایمان تھا کہ حضور تشریف لائیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا. میں آج یہ کر رہا ہوں صحابہ کا عقیدہ تھا کہ اگر کوئی مشکل پیش آتی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حضور کرم فرماتے مسائل حل. صحابہ نے کنواں کھودا. توجہ فرما پانی کڑوا نکلا. صحابہ پریشان ہو گئے حضور کی بارگاہ میں. حضور بڑی محنت سے کنواں کھودا تھا پانی کڑوا نکلا. تو حضور فرماتے یہ رب کی شان ہے چاہے تو خوشاب میں پانی میٹھا کر دے چاہے تو جہاں چاہے میٹھا کر دے جہاں چاہے کڑوا کر دے. یہ اس کی شان ہے. میں کہتا رہتا ہوں اللہ نے میرے نبی کو قرآن بھی بخشا ہے شان بھی بخشا ہے. بندے یہ کہتے ہیں کہ حضور تو قرآن لے کر آئے حضور تو اللہ کے پیغام لے کر آئے اس میں کوئی شک نہیں. حضور قرآن بھی لے کر آئے شان بھی لے کر آئے. اگر یہ شانیں پوچھنی ہو تو حضور کے صحابہ جنہوں نے آنکھوں سے یہ مشاہدے کیے عرض کی یا رسول اللہ پانی کڑوا ہے. حضور نے فرمایا چلو کنویں پہ چلتے. کریم کا کرم دیکھیں. حضور گئے. حدیث میں آتا ہے حضور نے پانی بھروایا اس کنویں سے پانی بھروایا. حضور نے اس پانی کی کلی فرمائی اور کلی کا پانی حضور نے اس ڈول میں ڈالا اور فرمایا یہ ڈول کا پانی کنویں میں ڈالا. پھر ہوا کیا حضور کے لعاب سے ملا ہوا پانی جب اس کنویں میں پہنچا حدیث کے الفاظ ہیں کہ فاہا منہا مثل رائحۃ المسک. اللہ کے نبی کا لعاب جب اس پانی میں پہنچا تو پانی میٹھا بھی ہو گیا اور اس سے کستوری کی خوشبو بھی آنے لگی. کستوری کی خوشبو بھی آنے لگی. میرے نبی کی یہ شان ہے. صحابہ کو پریشانی ہوتی تو حضور کے پاس آتے اور حضور کرم سے. حضور کے ایک صحابی حضرت عقبہ ان کے جسم پہ پھنسیاں نکل آئی. میں ساری آپ کو حدیثیں سنا دوں پریشان نہیں ہونا. حضور کی شان میں حدیث سے بیان کرتا. حضرت عقبہ کہتے ہیں حضور میرے جسم پہ پھنسیاں نکل آئی کرم فرمائے. حضور فرماتے بھائی کسی
حکیم ڈاکٹر سے علاج کرا دوں، یہ میرا کام ہے، میں تو قرآن لے کر آیا، میں تو پیغام لے کر آیا۔ صحابہ کا بھی ایمان تھا اور حضور اپنی شان کا اظہار بھی فرماتے تھے کہ میرا نبی قرآن بھی لے کر آیا ہے، شان بھی۔ بے شک حضور نے فرمایا ایسا کرو اپنا 70 ڈھانپ لو، مرد کا 70 گھٹنے سے لے کر ناف تک، یہ مرد کا 70 فرماتے ہیں میں نے چھوٹی سی وہ مجلی باندھ لی اور حضور کے سامنے بیٹھ گئی۔ اللہ کے نبی نے میرے جسم پہ ہاتھ اللہ کے نبی نے کیا شان ہے اس 10 ہاتھ مبارک، حضور نے ہاتھ پھیرا تو وہ فرماتے ہیں میری بیماری بھی ختم ہو گئی اور ان کے جسم سے خوشبو بھی آتی۔ وہ فرماتے ہیں میں جب گھر جاتے تھے ان کی بیویاں 3 یا 4 بیویاں تھیں، ان کی بیویاں کوشش کرتی رہی کہ عقبہ کی خوشبو پہ ہماری خوشبو غالب آ جائے۔ بیویوں نے بڑی کوشش کی، اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو استعمال کی، لیکن عقبہ جب گھر میں قدم رکھتے ان کی خوشبو غالب آ جائے۔ ایک دن بیویاں کہنے لگی حضرت آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ ہم نے بڑی کوشش کی ہے کہ تمہاری خوشبو پہ ہماری خوشبو غالب آئے، لیکن تم اندر داخل ہو ہماری خوشبو کا نام نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے تو کبھی خوشبو استعمال ہی نہیں کی، میرے نبی نے میرے جسم پہ ہاتھ پھیرا تھا، مجھے شفا بھی مل گئی اور اللہ نے میرے جسم میں ایسی خوشبو پیدا کر دی، میں جس محفل میں جاتا ہوں میری خوشبو سب پہ غالب۔ تو صحابہ کہاں جاتے تھے؟ حضور کی بارگاہ مسائل فلا تنہر، فرمایا محبوب کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے، جو بھی تیری بارگاہ میں آئے اس کی مراد پوری کر، وقت تھوڑا رہ گیا ہے۔ میرے نبی توجہ سے میرا جملہ سننا، میرے نبی کا دسترخوان جس طرح حضور کی ظاہری حیات میں کھلا تھا اسی طرح آپ بھی میرے نبی کا دسترخوان یہ الگ بات ہے کہ ہم اس بارگاہ سے حاصل کچھ نہ کر سکے، یہ ہماری کمزوری ہے، میرے نبی کے اندر کوئی کمزوری نہیں۔ اللہ انکاری بہت محدث، ابھی میں نے ان کا حوالہ دیا، بڑے محدث ہوئے، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی، دن ٹھنڈ پڑ جاتی، انہوں نے لکھا ہے کہ چمگادڑ سمجھ چمگادڑ یہ دن کے وقت باہر نہیں نکلتا، رات کے وقت اڑتا ہے، دن کے وقت باہر نہیں نکلتا، اس کی آنکھیں سورج کی روشنی برداشت نہیں کر سکتی۔ انہوں نے فرمایا میں نہیں، اسی طرح آپ یہ غور کریں، حضور کا دسترخوان نعمت تو کھلا ہے، جس کی جھولی میں چھید ہے، جو لے نہیں سکتا، تو یہ تو نہ کہے کہ میرا نبی دے نہیں سکتا، یہ تو نہ کہے میرا نبی تو سب کو عطا فرما رہا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، ہر ایک روشنی حاصل کرتا ہے، اگر چمگادڑ نہیں دیکھ سکتا تو اس کی آنکھ کا قصور ہے، سورج کا قصور میرا نبی تو ہر ایک کو عطا کر رہا ہے۔ اگر پوچھنا ہو تو امام بصیری سے پوچھو، امام بصیری سے پوچھو کہ میرا نبی کیا عطا فرماتا ہے، پوچھنا ہو تو امام شارانی سے پوچھو کہ حضور کیا دیتے ہیں، پوچھنا ہو تو پیر مہر علی شاہ سے پوچھو کہ کیا دیتے ہیں۔ اس صورت میں مہر علی شاہ سے پوچھو، پیر سیال سے پوچھو کہ اللہ کا نبی کیا دیتا ہے، یہ تو نہ کہو کہ حضور دے نہیں سکتے، یہ کہہ دو کہ ہم دے نہیں سکتے، میرے نبی کا دسترخوان اب بھی کھلا۔ توجہ فرمانا، امام بصیری بیمار تھے، آپ سنتے رہتے علماء سے میں مشارت کرتا ہوں، بیمار تھے، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنے گھر بیٹھے عرض کی، سنتے رہتے ہیں، وہ لا علاج مرض فالج ہو گیا تھا، ڈاکٹر حکیموں نے کہا علاج نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے کہا تھا کہ چلو جا تو ایسے رہا،
جاتے جاتے حضور کی مدد سبحان اللہ. ہم نے حضور کی شان میں قصیدہ لکھا، اس کا ایک مصرع ہے، یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ. اس کا معنی ہے اے ساری مخلوق سے زیادہ سخی. حضور سے عرض کر رہے ہیں، اور فرمائیں حضور سے عرض کر رہے ہیں اے ساری مخلوق سے زیادہ سخی، میں ان پریشانیوں میں کس کی پناہ. حضور آپ کی تو پناہ لے لی ہے، کرم فرمایا. تو حضور نے کرم فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کی، رات کو حضور خواب میں آئے، اللہ کے نبی نے اپنا دست اقدس پھیرا، اللہ نے شفا عطا. حضور نے ان سے پورا قصیدہ سنا، اور فرمانا حضور نے پورا قصیدہ سنا. تو اس میں ہے نا یا اکرم الخلق مالی. اگر یہ یا سے حضور کو پکارنا جائز نہ ہوتا تو حضور کہہ دیتے اے بصیری یہ شعر نکال دے، باقی تیرا قصیدہ. لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا. اللہ کے نبی نے خوشی کا اظہار کر کے امام بصیری کے قصیدے کی بھی تصدیق فرمائی، اہل سنت والجماعت کے عقیدے کی تصدیق. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، آستانہ عالیہ بیرو شریف. امام بصیری نے قصیدہ حضور کو سنایا. حضور نے خوش ہو کر چادر بھی عطا. اس قصیدے کو بردہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ حضور نے چادر کا، بردہ چادر کو کہتے ہیں. صبح ہوئی، امام بخاری چیخ، ڈاکٹر فالج کی مریض کا کئی سال علاج کرتے رہتے ہیں، ٹھیک نہیں ہوتا. میرے نبی کی شان یہ ہے دست اقدس پھیرا شفا. صبح امام بصیری ٹھیک ٹھاک اپنے محلے میں اپنی گلی میں چل رہے تھے. یہ آگے یہ جو دیوبندیوں کے حکیم الامت ہے نا مولانا اشرف علی تھانی، آگے یہ واقعہ اس نے لکھا ہے. توجہ سے اولاد نہیں مانتی وہ تو لکھ کر دیا. اس نے لکھا ہے جب امام بصیری گلی میں جا رہے تھے، ایک درویش آیا. اس نے امام بصیری سے کہا مجھے وہ قصیدہ سناؤ جو حضور کی شان میں. امام بصیری نے کہا میں نے تو بہت سے قصیدے لکھے ہیں، تم کون سا قصیدہ سننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا جس کا پہلا مصرع ہے امین تذکر جیران فی سالن. خالی ششدر ہو گئے کہ یہ قصیدہ تو میں نے کسی عام آدمی کو ابھی سنایا ہی نہیں. اس بندے کو کیسے پتا چلا کہ میں نے یہ قصیدہ لکھا ہے جس کا پہلا مصرع یہ ہے؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے. جب رات کو تم حضور کی بارگاہ میں یہ قصیدہ پیش کر رہے تھے، یہ فقیر اس مجلس میں موجود تھا. دیکھنے پہ آئے تو یاد رکھو تو میرے نبی کو اللہ نے نشان دیا، جس نے پکارا حضور نے کرم. بس آخری حوالہ دے کر نماز کا ٹائم ہو گیا. مجھے 8 کا ٹائم دیا گیا تھا، اس لیے جس نے وضو کرنا ہے وہ وضو کرنا، فوراً جماعت کھڑی ہو جائے. سید زادے ہیں، سید زادے نام ہے. حضرت شاہ احمد رفاعی مصر کے سید زادے حضور کی آل. حضرت شاہ احمد رفاعی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حج پر آئے تھے. جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو انہوں نے شعر کہے عربی جس کا سادہ سا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گا. کہ یا رسول اللہ پہلے میری روح آتی تھی آپ کو سلام بھیجا، اب میں روح اور جسم کے ساتھ حاضر ہوں سلام عرض کرنے کے لیے. حضور اپنا دست اقدس باہر نکالے تاکہ میں بول سکوں. امام سیوطی نے یہ واقعہ لکھا ہے. امام سیوطی وہ بندہ ہے جس کو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 70 سے زائد مرتبہ عالم بیداری میں زیارت 70 سے کوئی خود نہیں. شاگرد استادوں کو کہتے ہیں شیخ الحدیث. جو حدیث پڑھاتا اس کو لوگ کہتے ہیں شیخ الحدیث. امام سیوطی وہ ہے جس کو حضور نے فرمایا. انہوں نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب حضرت شاہ احمد رفاعی حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے جب یہ عرض کی تو ہزاروں کا مجمع موجود تھا. حضور کا دست اقدس قبر انور سے باہر آیا. شاہ احمد رفاعی نے بوسہ دیا, پھر حضور کا ہاتھ نیچے. اے پیارے حبیب, کوئی سائل آئے تو اسے جھڑکنا نہیں, اس کا دامن مراد بھر کر. سیدنا صدیق اکبر نے کہا تھا صحابہ سے, امام رازی نے لکھا ہے صحابہ سے, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا تھا جب میں فوت ہو جاؤں مجھے غسل دے کر کفن پہنا کر حضور کی بارگاہ میں لے جانا, اجازت طلب کرنا, اجازت ملے تو حضور کے پہلو میں کفن کر دینا, نہ ملے تو مجھے عام پر مستعار. صحابہ نے یہ عمل کیا. جب وصال فرما گئے تو صحابہ ان کو غسل دے کر کفن پہنا کر حضور کے دروازے پر لے گئے. آج کی یا رسول اللہ آپ کا غلام آیا ہے, اجازت ہو تو ہم اندر دفن کر دیں, نہ ہو باہر دفن کر دیں. امام غازی نے لکھا ہے حضور کی قبر انور سے آواز آئی. قبر انور سے آواز آئی ادخل الحبیب الى یار کو یاسین. میرے نبی نے دنیا میں بھی کسی سائل کو خالی واپس نہیں موڑا, اور حضور قیامت کے دن بھی امت کو خالی واپس نہیں. اجازت ہو تو میں ایک حدیث قیامت کا دن ہوگا, بڑی خوبصورت حدیث, آپ کا دل ٹھنڈا ہوگا. قیامت کا دن ہوگا, لوگ نبیوں کے پاس, میں مشاہدہ کرتا ہوں, لوگ سارے نبیوں کے پاس آئے, آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے پاس آئے. ہر نبی کہے گا نفسی نفسی. آج اللہ اتنے غضب میں ہے کہ پہلے بھی کبھی اتنا نہیں تھا, بعد میں بھی کبھی اتنا غضب میں نہیں ہوگا. ہم تمہاری مشکل حل نہیں کر سکتے, لیکن آخر میں جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے, عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے میں تو تمہاری یہ مشکل حل نہیں کر سکتا, تو محمد الرسول حضور کے پاس جاؤ. مزہ بڑا آئے گا جب ہم حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو حضور شفاعت فرمائیں. جو حضور کی شفاعت کے قائل ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے, جو قائل نہیں ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. ساری مخلوق حضور کے بارگاہ میں آج کریں, وہ بھی آج کریں جو آج کہتے ہیں نا کہ حضور کچھ نہیں کر سکتے. قیامت کے دن اللہ نے یہ ثابت کر دیا, بخاری کی حدیث ہے, سارے لوگ حضور کی بارگاہ میں آ گئے. میں اکثر کہتا رہتا ہوں جو چیز قیامت کے دن شرک نہیں ہے وہ دنیا میں بھی شرک نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی چیز شرک ہے تو آخرت میں بھی شرک ہے. اب غور فرمائیں, سارے لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے, ہر نبی کہے گا اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس. تو اب سفارش کرانے کے لیے کسی نبی کا کسی دوسرے نبی کی طرف بھیجنا یہ دلیل ہے کہ سفارش کے لیے جانا شرک نہیں, عین توحید ہے, کیونکہ نبی شرک کا حکم نہیں دے سکتا. نبی بھیج رہا ہے, کسی نبی کے پاس بھیج رہا ہے. جب لوگ حضور کی بارگاہ میں آئیں گے تو سارے نبیوں نے کیا کہا تھا, اذهبوا الى غیری, میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ. لیکن جب لوگ حضور کے پاس جائیں گے, میرے نبی کو اللہ نے نشان دی ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, معبود کسی سوالی کو جھڑکنا نہیں ہے. آج ساری امتیں تیری بارگاہ میں حاضر ہے, سوال کر رہی ہے, ان کو بھی خالی واپس نہیں موڑنا. حضور فرمائیں گے آنا لہا
آنا رہا، ہاں اللہ نے یہ شان مجھے عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں یہ شان عطا فرمائی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں سر رکھوں گا۔ آج نبی نے کہا تھا آج اللہ اتنے غضب میں ہے، پہلے بھی کبھی اتنے غضب میں نہیں تھا، بعد میں بھی نہیں ہوگا، لیکن حضور فرماتے ہیں میں جب سر سجدے میں رکھوں گا منظر بدل جائے گا۔ ارے کہہ رہا تھا آج اللہ اتنے غضب میں ہے، اب منظر ایسے بدلے گا اللہ خود فرمائے گا ارفع راسک یا محمد، اے پیارے حبیب سر تو اٹھا، سر تو اٹھا، کل تسمع، بابو تو بولتا جا، تیرے بول سنے جائے، اشفاء تشفع، محبوب تو سفارش کرتا جا، تیری سفارش قبول سال توتا، محبوب تو مانگتا جا، عطا کیا جا۔ میرے نبی نے نہ دنیا میں کسی سائل کو خالی دھوپر واپس موڑا ہے، نہ قیامت میں حضور خالی واپس موڑے۔ اللہ حضور کی شانیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حضور کے ساتھ محبت کا اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ، اللہم صلی علی سیدنا